اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر سید احمد خان، ولادت 1817 عیسوی، وفات 1898 عیسوی۔ سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید محمد متقی تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی، پھر قرآن مجید، احادیث پاک اور فقہ کی تعلیم 18 سال کی عمر میں مکمل کر لی۔ اس کے بعد منصفی کا امتیاز پاس کر کے بحیثیت منصف ملازم ہو گئے اور ترقی کرتے کرتے جج کے عہدے پر تک پہنچ گئے۔ آپ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز اپنے اخبار سید الاخبار سے کیا۔ مسلمانوں کے اخلاقی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا۔ نیز مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا جو ترقی پا کر ایک عظیم الشان یونیورسٹی بن گیا۔ سر سید ایک بلند پایہ نثر نگار، اخبار نویس، عالم تھے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے آپ کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطابات دیے۔ انگریز حکومت نے آپ کو سر کا خطاب دیا۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھیں جن میں اسرار الصنادید، خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند اور تاریخ سرکشی بجنور بہت مشہور ہیں۔ امید کی خوشی، اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی، امید تیرے ہی شاداب اور سرسب باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے، تیرے ہی پاس ہر دور کی دوا ہے، تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے، عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسب درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے، وہاں کی ٹھنڈی ہوا، خوش پھلہان جانوروں کے راگ، بہتی نہروں کی لہریں اور اس کے دل کو راحت دیتی ہے، اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہے، تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں۔ دیکھ نادان بے بس بچے گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتے جاتی ہے، ہاتھ میں کام اور دل بچے میں ہے اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے، سورا میرے بچے سورا، اپنے باپ کی مورت میرے دل کی ٹھنڈک سورا، اے میرے دل کی کوپر سورا، بڑھ اور پھل پھول تجھ پر کبھی خزاں نہ آئے پائے، تیری ڈہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے، کوئی کٹن گھڑی تجھ کو نہ آوے، کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی تو نہ دیکھے، سورے میرے بچے سورے، میری آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سر اور میرے بچے سورو، تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا، تیری شہرت، تیری لیاقت، تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا آخر کار ہمارے دل کو تسلی دے گی، تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی، تیری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی، تیری آواز ہمارے لیے خوش آئند راگنیاں ہوں گی، سورے میرے بچے سورے، اے ہماری امیدیں کے پودے سورے، بولو جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جائیں گے تو تم کیا کرو گے، تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے، تم پوچھو گے اور ہم کچھ نہ بولو گے، تم رو گے اور ہم کچھ رحم نہ کریں گے، اے میرے اپرے رونے والے، تم ہمارے ڈھیر پر آ کے ہماری روح کو خوش کرو گے، ہم نہ ہوں گے اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے، اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ، اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے، ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یار کر کے تم رنجیدہ ہو کے، سورا میرے بچے سورا، سورا میرے بالے سورا۔ یہ امید کی خوشی ماں کو اس وقت تھی جب کہ بچہ غاں بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو شاد کرنے لگا اور اماں اماں کہنے لگا، اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اس کی ماں کے کان میں پہنچنے لگی، آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا، پھر مکتب سے اس کو سروکار پڑھا، رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غمِ زدہ دل سے سنانے لگا، اور جب کہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا اور اپنے بے گناہ زبان سے بے ریا خیال سے خدا کا نام پڑھنے لگا، تو امید کی خوشیاں اور کس قدر زیادہ ہو گئیں۔ اس کے ماں باپ اس معصوم سینے سے سچی ہمدردی دیکھ کر کتنی خوش ہوتے ہیں۔ ہماری پیاری امید، تو ہی ہے جو محض سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے،
دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہ خانوں میں بند ہے، اس کا سورج کا ساتھ چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یار و دیار غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ بڈھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے، قید خانے کی مصیبت، اس کی تنہائی، اس کا گہرا اندھیرا اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت ہی رنجیدہ رکھتا ہے۔ اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، مگر اسے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید تجھی میں اس کی خوشی ہے۔